آدن لہ الرحمن وقال صحابہ، کسی کی جان نہیں ہوگی، کسی میں ہمت اور سکت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے گفتگو کر سکے۔ کل انبیاء، ہر ایک نبی کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ آدم بھی پکاریں گے یا رب نفسی نفسی، عیسیٰ بھی پکاریں گے یا رب نفسی نفسی، یونس بھی پکاریں گے یا رب نفسی نفسی، نوح بھی پکاریں گے یا رب نفسی نفسی۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میری جان کو بچا لے، میری جان کو بچا لے۔ ابراہیم بھی پکارے گے میرے مولا، میرے مولا، میں آپ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میری جان کو بچا لے، اے اللہ میری جان کو بچا لے۔ ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدا ہوگی، ہر طرف سے نفسی نفسی کی صدا ہوگی۔ سنو سنو، دنیا کی رنگینیوں میں مستیوں میں مگن ہونے والوں، دنیا کی مستیوں میں اپنی زندگی کو آخرت کو برباد کرنے والوں، ایسا وقت آئے گا جب انبیاء کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی کا سوال ہوگا۔ آج جس محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ اور سرور انبیاء سے بغاوت کر رہے ہو، وہ نبی ہوگا، ایک ذات ہوگی، ایک ذات ہوگی، یاد رکھ لو، سن لو، میدان محشر کو ذہن میں رکھنا، ایک ذات ہوگی جو سر سجدے میں رکھ کر کہے گا یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی حال پر رحم فرما دے۔ میرے بھائیو، جب قیامت کا دن آئے گا کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ قرآن اس کی عکاسی کرتا ہے، قرآن اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اذا الشمس کورت، کل کائنات کو روشن کرنے والا سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت۔ واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت۔ اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت۔ واذا الارض مدت، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کب کپا رہی ہوگی، زمین ڈاواڈول ہوگی، زمین حرکت میں ہوگی، زمین کب کپائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ کیسا وقت آنے والا ہے۔ واذا القبور بعثرت، واذا القبور بعثرت، واذا القبور بعثرت، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، مردے باہر نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور ہر طرف نفسی نفسی کا سماع ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک سناٹے دار، زوردار، وحشتناک آواز آئے گی، ہر انسان لرز اٹھے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا، قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ ہر ایک کے اوپر ایک کیفیت اور شان چھائی ہوگی، ہر ایک کی جدا گانا کیفیت ہوگی۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ ایک کھٹکا ہوگا۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ کھٹکا جب آئے گا کل کائنات کو زیر و زبر کر دیا جائے گا۔ کیا جبرائیل، کیا میکائیل، کیا اسرافیل، کیا میکائیل، سبھی زیر و زبر ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے اسرائیل کون زندہ، اے اسرائیل میرے عرش کے نیچے کون زندہ؟ اسرائیل کہے گا میرے مالک سبھی کو فنا کر دیا، میں زندہ یا تو زندہ؟ آواز آئے گی مت اسرائیل، مر جا، مر جا اسرائیل، آج کے دن تیرے اوپر بھی موت نے طاری ہونا ہے۔ کیوں؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، اگر کوئی شے باقی رہے گی تیرے پروردگار کا چہرہ، تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی۔ میرے بھائیو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پروردگار آواز دیتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ وہ کیسا اللہ ہے؟ اللہ اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کون سے بندے؟ میرے بندے، اس طرح ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بیٹا۔ کون سے بندے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، جنید بغدادی جیسے؟ نہیں، کون سے بندے؟ کون سے بندے؟ عبد القادر جیلانی جیسے؟ نہیں، کون سے بندے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو
اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ آنسو بہاؤ تو صحیح، ندامت کے ساتھ آنسو بہاؤ تو صحیح، تمہاری خطاؤں کو معاف نہ کر دوں مجھے بھی پروردگار نہ کہنا۔ میرے بھائیو، وہ اللہ تو ہر وقت انسان کو سزائیں دیتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو بھاگو اللہ کی طرف بھاگو۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکھی کا سر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب انسان قبر کی پاتال میں اترے گا اور وہاں پر انسان کے پاس کچھ نہ ہوگا، پھر انسان پچھتائے گا، اے کاش کہ میں قبر کے اندر نیک عمل لے کر آتا۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا ایک سکندر اعظم تھا دنیا کے اندر، اس نے کل کائنات کی سلطنت کو جمع کرنے کا اپنے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا بنایا، میں کائنات کے خزانوں کو جمع کروں گا، ریاستوں کی ریاستیں فتح کرتا رہا، بر اعظموں تک پہنچا۔ جب اس کی موت کا آخری وقت آیا، اس کو چارپائی پر لٹایا گیا۔ سکندر اعظم نے ایک وصیت کی، کہا کہ میرے ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ تو کہتے ہیں چہرے کو باہر رکھنا تاکہ لوگ زیارت کر سکیں، آپ کہتے ہیں ہاتھوں کو باہر رکھنا، وجہ کیا ہے؟ تو سکندر اعظم نے کہا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب سکندر اعظم اس دنیا سے جا رہا ہے، دنیا والے یہ نہ سمجھیں شاید سکندر اعظم بر اعظموں کا بادشاہ، ریاستوں کا بادشاہ، فاتح اعظم جب اس دنیا سے گیا تھا، اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، چاندی کے کڑے تھے۔ دنیا کو خالی ہاتھ دکھا کر بتانا چاہتا ہوں، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے۔ سکندر اعظم جب اس دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔